السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا آف اٹریکشن سیریز کا یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کچھ رولز سیکھے، اسی طرح سے آج ہم مزید رولز سیکھیں گے۔ آج کا جو سب سے پہلا رول ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو سوچنا تو ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، اس کو ویژولائز بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنے فیلنگز بھی لانی ہے اور ایموشنز بھی ڈالنے ہیں کہ جب ہم اچھا سوچیں تو اس کو اچھے طریقے سے فیس بھی کریں، اس کو اچھے طریقے سے فیل بھی کریں، اپنے اندر ایموشنز بھی لائیں، اپنے اندر خوشی فیل بھی کریں۔ اگر آپ سوچ تو رہے ہیں لیکن اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب میرے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے، اب سب کچھ بہترین ہوگا یا ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ اب سب کچھ جو ہے وہ بہترین ہونے لگا ہے، لیکن ہم اندر سے جو ہے وہ فیلنگز نہیں لا رہے، اور اب ہم نے ایسا اپنا منہ بنایا ہوا ہے مایوس کن سا اور عجیب سی شکل بنا کے تو بیٹھے ہیں، اندر ہمارے جو ہے وہ فیلنگ نہیں آ رہی خوشی کی، اندر ہمارے کچھ فیلنگ وہ نہیں آ رہی کہ ہم کچھ گین کر رہے ہیں، ہم کچھ پا رہے ہیں، بس مایوسی چھائی ہوئی ہے، تو اس کا پھر لا آف اٹریکشن پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، فیل نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے، اس کو ویژولائز کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ تصوراتی خاکے کے اوپر چلتا ہے، جو ہم سوچیں گے، جو ہم دیکھیں گے تو وہی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ ہم نے اچھا سوچ لیا، اچھا جو ہے وہ تصور کر لیا، تو لیکن ہم نے اچھا فیل نہیں کیا، تو فیل اچھا کرنا ہے، اپنے اندر پازیٹیوٹی کو فیل کرنا ہے، اس کو اپنی جلد سے ظاہر کرنا ہے، آپ کی فیس پہ خوشی نظر آنی چاہیے، آپ کی فیس پہ عزم نظر آنا چاہیے، آپ کی جلد نرم ملائم ہو جانی چاہیے خوشی کے ساتھ کہ اب میرے ساتھ اچھا ہونے والا ہے۔ جیسے ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارا فیس جو ہے وہ جگمگا جاتا ہے، اس طرح سے ہمارے اندر جو ہے وہ خوشی فیل ہونی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ آپ ایکٹنگ ہی کریں خوش ہونے کی، اس طرح سے فیل کرنے کی، تو بھی آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے۔ اب دوسرا جو اس کے اندر نیکسٹ رول ہے کہ یہ جو لا آف اٹریکشن کا رول ہے یہ ہمیں اس وقت فائدہ دے گا جب ہم الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے، جب ہم جو ہے وہ اپنے ذہن کو بالکل پرسکون رکھیں گے، ہر وقت پرسکون رکھیں گے۔ اب الفا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے؟ ذہن کی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں ہمارا ذہن بہت زیادہ پرسکون ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی سوچ میں الجھا ہوا نہیں ہوتا، اس اسٹیٹ میں نہ تو ہمارا ذہن بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور نہ ہی غصے میں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سارا دن جو ہے وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی کوشش کریں تو یہ ہماری جو ہم سوچیں گے وہ ہمارے لاشعور میں چلا جائے گا، اور جب لاشعور میں چلا جائے گا تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا، ایک چیز آپ کے ہر وقت ہی وہ ذہن پہ سوار رہے گی کہ یہ چیز ایسے ہی ہے، اور ہم ہر وقت الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں گے۔ تو الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی ہر وقت کوشش کریں، جتنا وقت بھی آپ رہ سکتے ہیں، کم یا زیادہ، تو آپ دن میں اگر 6 سے 7 گھنٹے بھی رہ لیتے ہیں اور 1 گھنٹہ آپ غصہ میں آ جاتے ہیں تو غصہ میں آپ نے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کی کوشش نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ امپوز کرنا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، نیچرلی ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے اپنے آپ کو اسپیس دیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ فی الحال جو ہے وہ 7-8 گھنٹے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس ٹائمنگ کو بھی بڑھا دیں کہ ہر وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ پرسکون رہے۔ اگر ہر وقت آپ کا ذہن پرسکون رہے گا تو پھر کسی قسم کی بھی ٹینشن آپ تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اس سے بھی آگے جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے بلیف کا، عقیدے کا۔ عقیدہ جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ جو ہے وہ عقیدہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہنے کے لیے سوچنا ہے یا اچھا سوچنا ہے، لا آف اٹریکشن اپلائی کرنے کے لیے
جب ہم اپنا عقیدہ صحیح رکھتے ہیں، اپنے عقیدے، ویسے بھی ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے اور اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہی سمجھ لیں، کیونکہ یہ نبیوں پیغمبروں پہ آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کے ذریعے اپنے بندوں کے درجات بلند فرماتا ہے۔ ایون کہ یہ کہا گیا کہ اگر کسی انسان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اب اچھا ہی ملے گا اور مجھے بہت بہت زیادہ ملے گا، میرا جو ہے بہت اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت نوازے گا، اللہ تعالیٰ مجھے میری ہر خواہش پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ میری ہر تمنا پوری کرے گا، تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اور عقیدہ ہمارے ہر وقت ساتھ رہتا ہے، تو یہ فیلنگ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہے جب ہم کوئی چیز خود فیل کریں، بجائے اس کے کہ ہمارا عقیدہ ہی ہو، ہمارا بیلیو ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔ تو اس طرح سے فیلنگ رکھنے سے بھی زیادہ جو ہے وہ بیلیو رکھنا زیادہ فائدہ مند ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے کہ نیکسٹ پوائنٹ، پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لا آف اٹریکشن کو ہم نے نیرو نہیں کرنا، اس کو چھوٹا نہیں رکھنا اور ٹائم لائن بھی نہیں دینی، کسی وقت کا پابند نہیں کرنا۔ اسی طرح سے آپ نے اپنے ذہن کو بھی کھلا رکھنا ہے، اپنے دماغ کو بھی کھلا رکھنا ہے، براڈ مائنڈڈ بننا ہے۔ کیپ یور مائنڈ اوپن، اپنے دماغ کو کھلا رکھیں، اپنے ذہن کو براؤڈ رکھیں تاکہ اس میں زیادہ سے زیادہ فیلنگز آ سکیں اور زیادہ سے زیادہ نئی چیزوں کو آپ اڈاپٹ کر سکیں، نئی چیزوں کو آپ سیکھ سکیں۔ اور جب آپ اس طرح کی فیلنگ رکھیں گے، اپنے ذہن کو کھلا رکھیں گے، تو قدرت آپ کے لیے نئے آئیڈیاز جو ہے وہ لے کر آئے گی، اور نئے آئیڈیاز آپ کے دل و دماغ میں ڈالنے کے جو ہیں وہ زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں پھر نئی نئی چیزیں ایک طرح ہی ڈالتا ہے، اور نئی چیزیں آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے آپ نئی نہج پہ جاتے ہیں اور نئی خوشیاں آپ کو جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسپیسیفائی نہیں کرنا ہم نے اپنے لا آف اٹریکشن کو، کہ اگر ہم اس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں کہ مجھے یہی چیز چاہیے، جیسے مجھے جی فلاں بندے سے ہی شادی کرنی ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک لمٹ اس کی بن جاتی ہے۔ اس طرح سے نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا کہ مجھے فلاں نوکری ہی چاہیے، مجھے فلاں گاڑی ہی چاہیے، میں نے یہی ماڈل لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ اس کو چھوڑنا ہے، توکل کرنا ہے، اپنے مائنڈ کو کھلا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نئے راستے جو ہموار کرنے والا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اس سے بھی اچھی گاڑی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے، وہ لے لیں۔ نئے آئیڈیاز کو ویلکم کرنا ہے اور پرانی سوچوں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے حسن تدبیر، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر توکل کرنا، لیکن اونٹ کو باندھ کے۔ اب وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں جو لا آف اٹریکشن کے اوپر کرتے ہیں عمل، اور ساتھ میں حرکت بھی کرتے ہیں، تو حرکت میں ہی برکت ہوتی ہے۔ اب جیسے ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ لا آف اٹریکشن کی مشق کر رہا ہے، ہر وقت اچھا سوچ رہا ہے، ہر وقت جو ہے وہ پازیٹیو رہتا ہے، الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتا ہے، لیکن وہ باہر نہیں نکلتا، کوئی کام کاج نہیں کرتا، تو اس کے اوپر لا آف اٹریکشن کا جو ہے وہ کوئی اتنا اچھا اثر نہیں پڑے گا، بجائے اس کے کہ گھر میں بیٹھا ہے، بس ایک ذہنی کیفیت جو ہے وہ اس کے اوپر طاری ہے۔ اور جو انسان جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں تدبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں دیکھتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ الم نشرہ میں فرماتے ہیں کہ
ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ تو جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ہمیں مشکل لگتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی آسانی ہوتی ہے۔ جب ہم حرکت کریں گے تو اس میں برکت پڑے گی، جب ہم محنت کریں گے تو ہمیں اس کا پھل ملے گا۔ جب ہم ہلیں گے ہی نہیں اپنی جگہ سے، یہی سوچتے رہیں گے کہ میں پازیٹیو سوچ رہا ہوں تو لوگ بھی پازیٹیو سوچنا شروع ہو جائیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا۔ لوگوں نے آپ کو اٹھا کے تو نہیں دینا، لوگوں نے آپ کو کما کے تو نہیں دینا، لوگوں نے آپ کے حصے کا جو ہے وہ حسن تدبر تو نہیں کرنا، لوگوں نے آپ کے حصے کا حسن اخلاق تو نہیں کرنا، وہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے نا۔ جس بھی چیز میں آپ لا آف اٹریکشن جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، جو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق ہی سوچیں گے۔ کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ میرا اخلاق اچھا نہیں ہے، میں غصیلا ہوں، میں صحیح بولتا نہیں ہوں، لوگوں کے ساتھ میرا رویہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس میں آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ آپ نے سوچا کہ اب میں اپنا رویہ ٹھیک کروں گا، انشاءاللہ میری زندگی میں اب آئندہ جو ہے وہ میں حسن اخلاق اپناؤں گا، میں اپنے رویے کو لوگوں کے ساتھ اس طرح سے کروں گا کہ لوگ جو ہے میرے حسن اخلاق سے متاثر ہوں گے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ زندگی جو ہے وہ اونچ نیچ کا نام ہے۔ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی کسی شخص کی زندگی میں جو ہے وہ اونچائی آئی ہو اور ہمیشہ اونچائی رہی ہو، بلندی پہ ہی وہ رہا ہو، نہ ہی کوئی ایسا آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا جو کہ ساری زندگی پستی میں ہی رہا۔ تو یہ اونچ نیچ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اسی طرح غم اور خوشیاں بھی جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا غم آ گیا آپ کی زندگی میں، کوئی فیلر آ گیا، تو اس کو آپ اپنے اوپر سوار نہیں کر لیں گے کہ اب جو ہے وہ اس میں میری تو زندگی میں غم ہی رہتے ہیں، اس میں لا آف اٹریکشن کیا کرے گا۔ جب آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا ہوگا، جب آپ سوچیں گے کہ میری زندگی میں خوشیاں آئیں گی تو پھر آ جاتی ہیں۔ اور خوشی اور غم تو زندگی کا حصہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہلی ایریاز میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ علاقوں میں جو ہوتا ہے وہ اونچی ایک سڑک جا رہی ہوتی ہے، پہلے وہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، پھر نیچے ڈھلان بنی ہوتی ہے، اوپر نیچے جاتی ہے۔ پتھریلے علاقوں میں کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کوئی سڑک جو ہے وہ اونچائی کی طرف ہی جا رہی ہو، اونچائی کی طرف جاتی ہے، پھر نیچے کی طرف آتی ہے، پھر اونچائی آتی ہے، پھر نیچے آتا ہے۔ تو یہ اونچائی اور پستی جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے زندگی کا سفر طے ہوتا ہے، اس کو آپ اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی صورت میں لا آف اٹریکشن کا مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو میں تو جی اس میں کوئی مجھے فائدہ نہیں نظر آ رہا، تو میں اس کو کروں گا کیوں۔ اسی طرح ہر انسان کی زندگی میں غم اور خوشیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اب کوئی انسان جو ہے وہ جس کے پاس صحت کی دولت نہیں ہے، حالانکہ صحت تو ہزار نعمت ہے، لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، اور وہ صرف یہ سوچتا رہے کہ اب میری زندگی میں تو لا آف اٹریکشن کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، تو ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ صحت کے علاوہ بھی زندگی میں بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، جن کو اگر وہ کاؤنٹ کرے تو شکر ادا کرتے نہیں تھکے گا، اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے لے گا تو اس سے اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ جب آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو فزیکل ہیلتھ پہ بھی اس کا فرق پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں تو ہوتی ہی ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اس کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس میں لا آف اٹریکشن جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک یقین کا معاملہ ہے، جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے لا آف اٹریکشن کو، کہ یہ تو جی میرے اوپر کام ہی نہیں کر رہا، میری صحت خراب ہے، یہ کام نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں کسی انسان کو اچھا لائف پارٹنر نہیں ملا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب تو جی شادی ہو گئی، اب لائف پارٹنر اچھا نہیں ہے، کانفلکٹس چلتے رہتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں میرے، اور یہ تو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، میری تو زندگی خراب ہو گئی ہے، تو ایسا بھی بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہی لائف پارٹنر جو ہے، ہم کسی کے ساتھ نہ تو ساری زندگی اچھے رہ سکتے ہیں، نہ ہی کسی کے ساتھ ساری زندگی برے رہ سکتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہی لائف پارٹنر آپ کے ساتھ اچھا بھی ہو سکتا ہے، جب آپ کی تھنکنگ اچھی ہوگی، آپ پازیٹیو سوچیں گے، لا آف اٹریکشن کام کرے گا۔ لیکن اگر آپ ہر وقت یہ سوچتے رہیں گے میری زندگی خراب ہو گئی، تو پھر لا آف اٹریکشن الٹا کام کرے گا۔ اسی طرح سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک بادشاہ تھا کہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ میں اتنا اپنی عوام کے لیے جو ہے وہ خوشحالی لانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن عوام خوش نہیں ہوتے مجھ سے۔ تو وزیر نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بادشاہ سلامت، آپ کو میں ایک تجربہ کر کے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ عوام جو ہے وہ کس طرح سے چلتی ہے۔ اس نے ایک اشرفیوں کی تھیلی لی، اس میں 99 اشرفیاں ڈالیں، اور اس کے باہر لکھ دیا 100،
اور وہ جو ہے نا ایک گھر کے باہر ان کی چوکھٹ کے اوپر رکھ دیا رات کو جا کے، اور صبح جو ہے وہ صبح صادق جو ہے بادشاہ کو لے کے وہاں پہ پہنچ گیا اور کہا کہ آئے اب ہم دیکھتے ہیں۔ جب دیکھا تو وہاں پہ ایک بندہ آیا، اس نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھائی اور اندر چلا گیا۔ تو پھر ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا ہوگا تو وہی بندہ دوبارہ آ گیا اور اس نے کوئی چیز تلاش کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ساری فیملی آ گئی اور بے چین ہو گئے، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا کہ جی کیا ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ وزیر نے کہا کہ میں نے تھیلی میں 99 اشرفیاں ڈالنی تھی، 99 ڈالنی تھی، لیکن باہر لکھ دیا تھا کہ 100 ہے۔ اب جو ہے یہ لوگ جو 100ویں اشرفیہ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے وہ خوشی چھوڑ دی جو ان کو 99% جو ہے وہ فری ملا ہے، اشرفیاں ملی ہیں سونے کی، لیکن ایک جو ہے رہ گئی ہے جو اس کو یہ سارے مل کے ڈھونڈ رہے ہیں اور اپنی خوشی کو تباہ کر لیا ان لوگوں نے۔ یہ ہے ہر انسان کا حال، کیونکہ ہم لوگ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا نا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ انسان ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، اس چیز کا شکر ادا نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جو ہے وہ تھوڑا دیا ہے تو اس میں بھی شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہر چیز کے ساتھ، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے نا، ہر دکھ کے ساتھ ہی سکھ جڑا ہوا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ماں باپ ہارش ہوتے ہیں لیکن وہ دل سے ہمارے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ہماری بہت ساری نیڈز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا لائف پارٹنر ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ بظاہر اس کا رویہ اچھا نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے صاحباں ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہو تو ہم کہاں جائیں؟ اور جو ہے ایک دوسرے کی قدر کرنا، اب یہ تو ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا یہاں پہ، ایک دوسرے کی قدر کرنا ہی جو ہے وہ بیسیکلی زندگی ہے، اور ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہی زندگی ہے۔ سورہ رحمان کی روح سے ہمارے ہر سانس پہ جو ہے وہ الحمدللہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ تو ہم سالوں میں بھی نہیں کہتے ہیں، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ تو انسان ویسے ہی پتھرا جاتا ہے، کہتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، میرے پاس نوکری نہیں ہے، میری ڈگری اچھی نہیں ہو رہی، میرے گھر والے میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کر رہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو خدا کے لیے شکر ادا کرنا شروع کیجیے اس سے پہلے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لے۔